بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازیوں سے متعلق ہے، فرمایا گیا فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کی۔ اب ویل کیا ہے؟ جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس سے جہنم بھی دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ بہت خطرناک جگہ کا نام ہے ویل۔ تو قرآن کہتا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ بے نمازی کی بات نہیں فرمائی گئی، نمازیوں کی بات فرمائی گئی۔ اب وہ کون سے نمازی ہیں جن کے لیے ویل ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا چکے ہیں۔ اب نمازوں کو بھلانے سے کیا مطلب؟ غور سے سنیے گا۔ بہت سارے نمازی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہاں جو فرمایا گیا جو اپنی نمازوں کو بھلا چکے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کا حق ادا نہیں کرتے، ایک فارمیلٹی کے طور پر آیا ہوا ختم چلے گئے، سمجھا ہم نے نماز پڑھ لی۔ یا پھر یہ ہے کہ بہت سارے بیپاریوں کو میں جانتا ہوں جو عصر کے اینڈ کے اندر نماز پڑھتے ہیں، یعنی وقت گزرنے سے قریب قریب نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے مغرب وقت میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی مغرب کو ابھی 10 منٹ باقی ہے تو عصر پڑھ لی۔ جن کو وہ نماز کی فکر نہیں جو نماز کی فکر ہونی چاہیے، بلکہ دوسری چیزوں کی فکر کو پرائرٹی دیتے ہیں اور نماز کو تھوڑا سا مؤخر کرتے چلے جاتے ہیں اور نماز اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ فرمایا گیا، اور اقامت صلاۃ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے سارے ارکان کو صحیح طور پر ادا کریں۔ اب یہاں ایک چیز میں آپ کو سناؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ جو لوگ نماز کے اندر رکوع صحیح طور پر نہیں کرتے، یعنی رکوع میں تھوڑا سا مردے کی طرح جھکے ایسے بس، ہاں اگر بیماری ہے کوئی تکلیف ہے تو اس میں شریعت نے معاف رکھا ہے، اس میں رکوع بھی نہیں کر سکتے، آپ کی قبر کی تکلیف کا مسئلہ ہے، کچھ اور تکلیف، اور اگر نہیں اور آپ توانا ہے اور بالکل مردے کی طرح نماز پڑھتے ہیں، فرمایا گیا جو رکوع کے اندر اپنی کمر کو درست نہیں رکھتا، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اسی طرح سجدے میں انگلیاں رکھنے کا معاملہ جو آتا ہے تو اس میں بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے، یوں کھڑی ہوتی ہے اور واجب کی ادائیگی اور فرض کی ادائیگی کا خیال نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے تو بات الگ ہے، کم سے کم سجدے کے اندر 3 انگلیوں کا قبلے کی سمت ہونا، یعنی دبا کر ایسے اس طرف سمت قبلے کی سمت کرنا ضروری ہے۔ اور نماز کو فارمیلٹی کے طور پر مت پڑھو، اللہ کی بندگی کے طور پر پڑھو۔ یہ سوچو کہ تم خداوند قدوس جل جلالہ کی عبادت کر رہے ہو اور سکون کے ساتھ پڑھو، بھاگم بھاگی والی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس طریقے سے نماز پڑھی گئی کہ نماز کے ارکان کی رعایت نہیں کی گئی، جیسے تعدیل ارکان واجب ہے۔ اب تعدیل ارکان کیا ہے؟ آپ رکوع میں گئے اور رکوع سے آپ کھڑے ہوئے تو یوں اٹھے اور یوں فوراً سجدے میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اتنی مقدار میں کھڑے رہیں کہ کم از کم سبحان اللہ پڑھ لیا جائے، اتنی مقدار میں کھڑے رہیں کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جا سکے۔ یہ تعدیل ارکان ہے اور یہ واجب ہے، اس کے ترک پر سجدہ سہو لازم ہے۔ یہاں تو بس آئے فٹافٹ 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 نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا، اور پھر آگے فرمایا الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے، اللہ اکبر، اللہ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کی بجائے یا کوئی اچھے کام کرنے کی بجائے بندوں کو دکھانے کے لیے، بندوں سے واہواہی لیتے ہیں۔ ایک قول میری نظروں سے گزرا، لکھنے والا واقعی کوئی دانشور ہوگا، اس نے لکھا کہ جب کوئی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے اور اس کا مقصد دنیا کو دکھانا یا دنیا میں نام کمانا ہوتا ہے، اس نیت سے اب نیکی کے زمرے میں سب کچھ آ گیا، تقریر آ گئی، عبادت آ گئی، سخاوت آ گئی، سب کچھ آ گیا کہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے اس کا مقصد یہ کہ دنیا میں واہواہی ہو، دنیا میں نام ہو، پوسٹر لگ جائے میرے نام کے اور یہ ساری چیزیں ہوں، اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ اب ایک قول میری نظروں سے گزرا، اسے سنیں۔ فرمایا گیا جب کوئی بندہ
دنیا کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ بندہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، کر رہا ہے نیکی، وہ کر رہا ہے میری بندگی اور دکھا رہا ہے دنیا کو صلہ اس کو دنیا سے چاہیے، گویا میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو نماز ہو یا کوئی بھی نیکی، فرمایا گیا یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرو، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اسی لیے سب سے طاقتور صدقہ وہ بتایا گیا کہ جو دائیں ہاتھ سے خیرات کرو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر کرو، اسے بہت طاقتور، اور یہ صدقہ وہ ہے کہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور اچھی موت آتی ہے اس سے، بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے، یہ صدقہ اتنی طاقت رکھتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔